السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی رب زدنا علما رب زدنا علما رب زدنا علما رب یسر ولا تؤثر وتمم بالخیر وبک نستعین آمین اللہم آمین۔ الحمدللہ، آج ہمارے سبق کا آغاز آیت نمبر 57 سے لے کر آیت نمبر 103 تک ہے۔ انشاءاللہ کوشش کروں گی کہ حق سچ بیان کر سکوں، اور اللہ تعالیٰ سے آپ بھی دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں قرآن کو سمجھنے، سیکھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو غلطی، کمی، کوتاہی ہو جائے اللہ تعالیٰ ہم سے درگزر فرمائے، آمین ثم آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل من کانا، کل اے پیغمبر کہہ دیجئے، من جو کانا ہے عدوً دشمن لجبریل جبرائیل کا، فإنہ تو بے شک اس نے یعنی جبرائیل نے، نزلہ اتارا اس قرآن کو، ہو کا اشارہ کس کی طرف ہے؟ یہاں ہو جبریل علیہ السلام اور یہاں ہو سے مراد قرآن پاک۔ بے شک جبریل علیہ السلام نے اتارا ہے اس قرآن کو، علی قلبک تیرے دل پر اے نبی، بإذن اللہ اللہ کے حکم سے، مصدقاً یہ قرآن سچا کہتا ہے، لما ان کتابوں کو، بین یدیہ جو ان کے ہاتھوں کے درمیان ہیں یعنی ان کے پاس ہیں، وہدن اور یہ قرآن ہدایت ہے، وبشریٰ اور خوشخبری ہے، للمؤمنین ایمان والوں کے لیے۔ من کانا جو بھی ہے، عدوً دشمن، للہ اللہ کا، وملائکتہ اور اس کے فرشتوں کا، ورسلہ اور اس کے رسولوں کا، وجبریل جبریل کا اور میکائیل کا، فإن اللہ تو بے شک اللہ تعالیٰ بھی، عدوً دشمن ہے، للکافرین ایسے کافروں کا۔ ان آیات کے شان نزول میں مفسرین بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چند یہودی آئے اور کہنے لگے کہ اگر آپ ہمارے کچھ سوال ہیں ان کا صحیح جواب دے دیں گے تو ہم ایمان لے آئیں گے، کیونکہ نبی کے علاوہ ان سوالوں کا کوئی جواب نہیں دے سکتا۔ جب آپ نے ان کے سوالوں کا صحیح جواب دے دیا تو انہوں نے کہا کہ آپ پر وحی کون لاتا ہے؟ آپ نے فرمایا جبرائیل علیہ السلام۔ تو یہود کہنے لگے کہ جبرائیل تو ہمارا دشمن ہے، وہی تو ہمیشہ ہمارے لیے لڑائی، قتال، عذاب لے کر اترتا رہا ہے، اور اس بہانے سے انہوں نے آپ کی نبوت ماننے سے انکار کر دیا۔ یہود کہتے تھے کہ میکائیل ہمارا دوست ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ سب میرے مقبول بندے ہیں، جبرائیل ہو، میکائیل ہو، اسرافیل ہو، عزرائیل ہو، یہ سب کون ہیں؟ یہ میرے مقبول بندے ہیں۔ جو ان کا یا ان میں سے کسی ایک کا بھی دشمن ہے وہ اللہ کا بھی دشمن ہے۔ حدیث میں آتا ہے من عدا لی ولیا فقد بارزنی بالحرب، جس نے میرے کسی دوست سے دشمنی رکھی اس نے میرے ساتھ اعلان جنگ کیا۔ اللہ اکبر۔ فرمایا کہ یہ جبرائیل جسے یہ اپنا دشمن قرار دیتے ہیں، اس کا کیا قصور ہے؟ یہ تو اللہ کے حکم سے نازل ہونے والا وہ روح الامین فرشتہ ہے، ایمانت دار فرشتہ ہے، اللہ تعالیٰ کے احکامات کو آپ تک منوان پہنچانے والا۔ کبھی اس نے اللہ کے کسی حکم میں کوئی خیانت نہیں کی، اور اگر ان پر کوئی عذاب کا حکم لے کر آیا ہے تو یہ ان کے اپنے کرتوت تھے، یہ ان کے اپنی بدعمالیوں کا نتیجہ تھا جس کی وجہ سے یہ ایسا کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جس نے میرے کسی دوست سے دشمنی رکھی اس نے میرے ساتھ اعلان جنگ کیا۔ گویا اللہ تعالیٰ کی کسی ایک ولی سے دشمنی سارے اولیاء اللہ سے ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ سے بھی دشمنی ہے۔ اس سے واضح ہوا کہ اولیاء اللہ کی محبت اور ان کی تعظیم بہت زیادہ ضروری ہے،
اور ان سے بغض و عناد اتنا بڑا جرم ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے خلاف اعلان جنگ فرماتے ہیں۔ لیکن محبت اور تعظیم کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ ان کے مرنے کے بعد ان کی قبروں پر گنبد اور قبے بنائے جائیں، ان کی قبروں پر سالانہ عرس کے نام پر میلوں ٹھیلوں کا اہتمام کیا جائے، ان کے نام کی نظر و نیاز اور قبروں کو غسل دیا جائے اور ان پر چادریں چڑھائی جائیں، انہیں حاجت روا، مشکل کشا، نفع نقصان کا مالک سمجھا جائے، یا ان کی قبروں پر قیام کیا جائے، ان کی چوکھٹوں پر سجدہ کیا جائے، جیسا کہ بدقسمتی سے اولیاء اللہ کی محبت کے نام پر یہ کاروبار آج ہمارے مسلمانوں کے ہاں بھی ہو رہے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں محفوظ فرمائے۔ اولیاء اللہ کی تعظیم، ان کی توقیر یہی ہے کہ جو وہ بات اللہ تعالیٰ کی طرف بلانے والی کریں ان کی بات پر عمل کیا جائے، ان کی بات کو مانا جائے، ان کی بات کو جھوٹ نہ سمجھا جائے یا مذاق نہ بنایا جائے۔ اللہ اکبر۔ وَلَقَدْ أَنزَلْنَا، اور البتہ تحقیق، انزلنا اتاری ہم نے، الیکا آپ کی طرف اے نبی، آیات بینات واضح نشانیاں یا واضح آیات، وما یکفرو اور نہیں انکار کرتے، بہا ان آیات کا، الا مگر فاسقون نافرمان لوگ۔ یعنی جو اللہ تعالیٰ کے احکامات کے آپ کے پاس آئے ہیں یہ بالکل سچے ہیں، اور ان کا انکار صرف وہی کرتے ہیں جو نافرمان ہیں۔ جن کے دل میں ایمان ہے وہ کبھی بھی اللہ تعالیٰ کے احکامات کو ماننے سے انکار نہیں کرتے۔ اَوَكُلَّمَا عَاهَدُوا عَهْدًا نَبَذَهُ، جب بھی انہوں نے کیا کوئی وعدہ، نَبَذَهُ تو پھینک دیا اس وعدے کو، فریقٌ ایک جماعت نے، منہم ان میں سے، بل اکثرہم بلکہ ان کی اکثریت، لا یؤمنون اللہ تعالیٰ کے وعدوں کو مانتی ہی نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ ہم نے آپ کو بہت سی آیات بینات عطا کی ہیں جن کو دیکھ کر یہودیوں کو ایمان لانا چاہیے تھا، لیکن خود ان کی کتاب تورات میں بھی آپ کے اوصاف کا ذکر اور آپ پر ایمان لانے کا عہد موجود ہے، لیکن انہوں نے پہلے بھی کسی وعدے کی کب پرواہ کی ہے جو اس وعدے کی یہ پرواہ کرتے۔ وعدہ توڑنا ان کے ایک گروہ کی ہمیشہ سے عادت رہی ہے، حتیٰ کہ اللہ کی کتاب کو بھی اس طرح پسے پش ڈال دیا جیسے اسے جانتے ہی نہیں۔ اللہ اکبر۔ فرمایا وَلَمَّا جَاءَهُمْ جب آیا ان کے پاس رسول، من عند اللہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے، مصدقن تصدیق کرنے کے لیے، لما ان کتابوں کی، معہم جو ان کے پاس تھی، نبذ فریقن تو پھینک دیا ایک جماعت نے، من الذین ان لوگوں میں سے، اوت الکتاب جنہیں دی گئی تھی کتاب، یعنی تورات دی گئی تھی یا انجیل دی گئی تھی، کتاب اللہ اللہ کی کتاب کو، وراء ظہورہم اپنی کمروں کے پیچھے، کأنہم جیسا کہ وہ، لا یعلمون اسے جانتے ہی نہیں۔ اللہ اکبر۔ یعنی انہوں نے اللہ تعالیٰ کے احکامات کو بالکل ہی اگنور کر دیا، انہوں نے کتاب کی بات نہیں مانی، نہ تورات کو مانا نہ قرآن کو مانا۔ یہ مانتے کیا ہیں؟ اللہ تعالیٰ یہاں اس بات کو واضح کر رہے ہیں کہ یہود کس چیز کی اتباع کرتے ہیں، یہ رسولوں کی اتباع کرنے والے نہیں، یہ کتابوں کی، اللہ تعالیٰ کی اتاری ہوئی کتابوں کی اتباع کرنے والے نہیں، بلکہ یہ تو شیطانوں کے پیچھے چلنے والے لوگ ہیں۔ وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ یہ پیچھے لگے ہوئے ہیں، یہ پیروی کرتے ہیں اس چیز کی جو پڑھتے تھے شیطان، علی ملک سلیمان سلیمان کے دور حکومت میں علیہ الصلاۃ والسلام۔ وما کفر سلیمان اور نہیں کفر کیا تھا سلیمان علیہ السلام نے، ولکن الشیاطین کفروا لیکن شیطانوں نے کفر کیا، یعلمون الناس السحر یہ سکھاتے تھے لوگوں کو جادو، وما انزل وہ جادو جو اتارا کیا تھا، علی الملکین دو فرشتوں پر، ببابل بابل شہر میں، وہ دو فرشتے کون سے؟ ہاروت اور ماروت نامی، وما یعلمان نہیں وہ دونوں سکھاتے تھے، من احد کسی کو بھی جادو، حتیٰ یہاں تک کہ یقولا وہ دونوں کہتے، انما بے شک، نحنو ہم، فتنۃ آزمائش ہیں، فلا تکفر پس تم کفر نہ کرو، کافر نہ بنو، فیتعلمون پس ان لوگوں نے سیکھا، منہما ان دونوں فرشتوں سے، ماں ایسا جادو، یفرقون جس کے ساتھ یہ جدائی ڈال دیں، اختلاف ڈال دیں، افتراق ڈال دیں، بین بہی جس کے ساتھ، بین المرء و زوجہ خاوند اور اس کی بیوی کے درمیان،
بینا درمیان مری خامد و زوجہی اور اس کی بیوی کے، وما ہم اور نہیں تھے وہ فرشتے نقصان دیتے بہی اس جادو کے ساتھ من احدن کسی کو بھی الا باذن اللہ اللہ کے حکم کے بغیر، ویتعلمون لیکن ان لوگوں نے جادو سیکھا ان فرشتوں سے ما ایسا یضرہم جو انہیں نقصان تو دے ولا ینفعہم نہ انہیں فائدہ دے، وَلَقَدْ عَلِمُوا اور البتہ تحقیق جان لو تم سب لوگ، لمن جو بھی اشتراہو اس جادو کو خریدے گا یا بیچے گا، مالہو نہیں ہوگا اس کے لیے فی الآخرۃ آخرت میں من خلاق کوئی حصہ، وَلَبِئْسَ اور البتہ برا ہے ما شروا بہ بیچ دیا جس کے بدلے انہوں نے انفسہم اپنی جانوں کو، جنہوں نے اپنی جانوں کا جس کے بدلے میں انہوں نے سودا کر لیا، یہ بہت برا ہے، لو کانوا یعلمون کاش کہ یہ جان لیتے۔ یعنی ان یہودیوں نے اللہ تعالیٰ کی کتاب اور اس کے وعدوں کی تو کوئی پرواہ نہیں کی، البتہ شیطان کے پیچھے لگ کر جادو ٹونے پر عمل کرتے رہے، بلکہ یہ دعویٰ بھی کیا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام بھی نعوذ باللہ اللہ کے پیغمبر نہیں تھے بلکہ ایک جادوگر تھے۔ استغفر اللہ، اللہ اکبر، اور جادو کے زور سے ہی حکومت کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں حضرت سلیمان علیہ السلام کا جادو کے ساتھ کوئی تعلق نہیں تھا، کیونکہ جادو یہ ایک کفریہ عمل ہے، اور سلیمان میرے پیغمبر تھے، میرے پیغمبر کے شایان شان ہی نہیں کہ وہ ایسا کوئی کفریہ عمل کرے، بلکہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور حکومت میں چونکہ جادوگری بہت زیادہ عام تھی، تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے سارے جادوگروں اور جنات سے وہ ساری جادو کی کتابیں لے کر اپنی کرسی یا تخت کے نیچے دفن کر دی تھیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات کے بعد ان شیاطین اور جادوگروں نے ان کتابوں کو نکال کر نہ صرف لوگوں کو دکھایا بلکہ لوگوں کو یہ بھی بتایا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس جو اتنی قوت تھی، جو ان کا اتنا بڑا اقتدار تھا، اس کا راز یہی جادو کا عمل تھا، اور اسی بنا پر ان ظالموں نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو بھی کافر قرار دیا، جس کی تردید اللہ تعالیٰ نے یہاں فرمایا وما کفر سلیمان، میرے سلیمان نے کفر نہیں کیا، ولکن الشیاطین کفروا لیکن یہ شیطانوں کا کفر تھا جو لوگوں کو جادو سکھاتے تھے۔ اللہ اکبر، یہ جادو اللہ تعالیٰ نے آزمائش کے طور پر بابل شہر میں ہاروت اور ماروت نامی دو فرشتوں پر نازل فرمایا۔ اللہ اکبر، تو لوگوں نے ان سے ایسا جادو سیکھا جو فائدہ نہ دے بلکہ نقصان دے، اور خاص طور پر ان کا مقصد کیا ہوتا ہے جادو کا؟ میاں بیوی کے درمیان جدائی ڈال دینا، یعنی محبت کی کاٹ کرتا ہے یہ جادو، محبت ڈالنے والا نہیں، محبتوں کو توڑنے والا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ جان لو جو بھی جادو کرے گا، کروائے گا، اور کسی کے ایما پر کیا جائے، جتنے لوگ اس کے اندر شامل ہوں گے، ما لہ فی الآخرۃ من خلاق، ان کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ان کی عبادت کو بے اثر کر دیں گے، چاہے کتنی بھی عبادت گزار ہوں، اگر جادو لینے اور دینے والوں میں شامل ہو گئے، یعنی کرنے کرانے والوں میں شامل ہو گئے، صلاح دینے والے ہو گئے، تو اللہ تعالیٰ سب کے لیے آخرت کے اجر کو ختم کر کے اور ان کے لیے عذاب کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مقرر کر دیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس جادو والے عمل سے محفوظ فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں شریروں کی شرارت اور جادوگروں کے جادو سے محفوظ فرمائے، اور یہ جادو برحق ہے، اور اسی کے توڑ کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی پر آخری دو جو صورتیں نازل فرمائیں معوذتین، یہ اسی جادو کا توڑ ہے، جو اسے صبح و شام 3 بار پڑھ کے اپنے اوپر پھونک لیتا ہے ان صورتوں کو، تو انشاءاللہ اس پر کسی جادو کا اثر، کسی حاسد کا حسد، کسی بد نظر کی نظر اثر نہیں کرتی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے یہ محافظ صورتوں کو ان پر ہمیشگی کی توفیق عطا فرمائے، اور انہیں پڑھ کے ہمیں ہمارے دنیا اور آخرت کے سب مسائل کا حل بنا دے، آمین۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کاش انہیں اس بات کا علم ہو جائے کہ اس جادو کے کتنے نقصانات ہیں، دنیاوی بھی اور اخروی بھی، تو پھر یہ کبھی بھی اس کے قریب نہ جاتے، اور ابھی بھی وقت ہے۔ فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ اگر بے شک آمنو یہ اب بھی ایمان لے آئیں، وَاتَّقُوا اور اس جادو سے بچ جائیں، جادو سے
بچ جائیں، لَمَثُوبَةٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ خَيْرٌ، تو ضرور ان کو بدلہ ملے گا اللہ کی طرف سے اچھا، لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، کاش یہ اس حقیقت کو جان لیں کہ اللہ تعالیٰ کے پاس جو بدلہ ہے وہ کتنا بہترین ہے۔ دنیا کا جتنا بھی مال اکٹھا کر لیں، جتنی عزت سمیٹنی ہے سمیٹ لیں، یہ آخر ایک دن ختم ہو جائے گی۔ فرمایا جو اللہ کے پاس ہے وہ کبھی ختم ہونے والا نہیں ہے۔ آؤ اس وراثت کو حاصل کرنے کے لیے، اس جنت کو پانے کے لیے، اس اللہ تعالیٰ کی رضا کو حاصل کرنے کے لیے اس عارضی دنیا کے مال کی محبت کو اپنے دل سے ختم کریں، اور اللہ تعالیٰ کی چاہت کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم ہر وہ عمل کریں جس سے اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے، جس سے کل ہمیں آمنہ کے لال علیہ الصلاۃ والسلام کے سامنے شرمندہ نہ ہونا پڑے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سرخرو فرمائے، آمین۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔